اور جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ تھے، ان کو خوشخبری ہو اس لیے کہ یہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرما دی ہے، یہ مغفرت یافتہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ مبارک محفلیں ہیں جہاں پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے۔ ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھنا بھی سعادت مندی ہے، اور اس مبارک محفل پاک میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، لہذا اس مبارک محفل کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، اور جو کچھ بیان کیا جائے اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حاضرین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا خوف یہ ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوگا، تو وہ چاہے اکیلا ہو اور چاہے مجمع میں ہو، ہر جگہ وہ اچھے اعمال کرے گا، ہر جگہ وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، وہ اکیلے میں بھی برائیاں کرے گا، اور مجمع کے ساتھ ہو تب بھی وہ برائیاں ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ ڈر کس طرح پیدا ہوگا، یہ ڈر کیسے حاصل ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم بھی اچھے بن جاؤ گے، اور تم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، اچھوں کی صحبت کس طرح فائدے مند ہوا کرتی ہے، آئیے ذرا اس کے متعلق بھی ایک حدیث پاک سنتے چلیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور بروں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھا ہوا ہو، کہ جب بندہ کسی عطر فروش یعنی خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر ہوگا تو چاہے وہ اس سے کچھ خریدے یا نہ خریدے، چاہے اس کی خوشبو لگائے یا نہ لگائے، کم سے کم اس کو اتنا فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ اس کو خوشبو ملتی رہے گی، اس کو خوشبو حاصل ہوتی رہے گی۔ اور برے لوگوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی لوہار کے پاس بیٹھے جو بھٹی میں لوہے کا اوزار بناتا رہتا
رہتا ہے، لوہے کا سامان بناتا رہتا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو چاہے اس کو آگ جلائے یا نہ جلائے، کم سے کم اس کو اتنا نقصان ضرور پہنچے گا کہ اس بھٹی سے اٹھنے والی چنگاری سے وہ اپنے کپڑوں کو جلا لے گا، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ یعنی اگر بروں کی صحبت میں کوئی شخص بیٹھے گا تو چاہے ان کے جیسا اعمال کرے یا نہ کرے، لیکن کم سے کم اسے اتنی برائی ضرور حاصل ہو جائے گی کہ وہ بھی بروں میں شمار ہونے لگے گا، اور پھر ان کی صحبت سے اس کے اندر بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو دوستان محترم، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھی بنائیں، اور اپنے ساتھی کو دیکھیں پہلے کہ کون کس کو وہ ساتھی بنا رہا ہے، اور جو شخص بغیر سوچے سمجھے کسی کو ساتھی بناتا ہے تو پھر وہ نقصان میں پڑتا ہے۔ دوستان محترم، اگر ہمارا دوست بے وقوف ہوگا، ہمارا دوست اگر برا ہوگا تو پھر اس کی برائی میں ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک اور محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے بے شمار فائدے ملا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک دو نہیں، اس نے 99 لوگوں کا ناحق خون کیا تھا۔ ایک دن اس کا دل پچھتاتا ہے اور اسے ندامت ہوتی ہے اور اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اگر میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر ہمیشگی کی جہنم مجھے نصیب ہوگی اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیں جلنا پڑے گا۔ لہذا وہ شخص باہر نکلتا ہے تو ایک عابد سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ اے بدبخت، تو نے 99 لوگوں کو ناحق مارا ہے اور اب بھی بخشش کی امید رکھتا ہے، تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ چنانچہ اس شخص کو غصہ آتا ہے اور وہ اس عابد کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کا دل ملامت کرتا ہے، پھر اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی ارادے سے وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کا ناحق خون کیا ہے، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ تو وہ عالم دین بتاتے ہیں کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، تم ان کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تم ان کی صحبت اختیار کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تم پر بھی رحم فرما دے گا اور ان کے صدقے میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص اسی ارادے سے اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے، توبہ کے ارادے سے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے ارادے سے وہ اس جانب چل پڑتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچتا ہے کہ وہ شخص گر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اتنے میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دونوں فرشتوں میں یہ مخاصمہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو کون لے جائے گا۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ توبہ کے ارادے سے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا اس لیے ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، یہ بڑا گنہگار تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ چنانچہ جب جھگڑا بڑھ گیا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ زمین کو ناپو، اگر زمین جہاں سے وہ چلا تھا
اور جہاں تک وہ پہنچا تھا اگر زمین اس سے قریب ہے تو اس شخص کو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے، لیکن وہ شخص جہاں جانے کا ارادہ کر کے نکلا تھا، یعنی توبہ کرنے کے ارادے سے، جو میرے محبوب بندوں کے پاس حاضر ہونے کے ارادے سے جب وہ چلا تھا، اگر ان کی بستی زیادہ قریب ہے تو پھر یہ رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا اور زمین سمٹ جاتی ہے اور وہ شخص ایک بالشت اس بستی سے قریب ہوتا ہے جہاں اللہ کے محبوب بندے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فضل و کرم سے رحمت والے فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو کامیاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بخش دیا ہے، لہذا اس کی روح کو رحمت والے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس کو یہ بخشش کا پروانہ کیسے ملا؟ اس نے ابھی صرف اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کیا تھا، توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری کا اس نے صرف ارادہ کیا تھا، اس کا یہ صلہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچو کہ جو لوگ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے کیسا عظیم انعام ملے گا۔ تو دوستان محترم، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے بھی، ان سے تعلق رکھنے والے بھی، ان سے محبت رکھنے والے بھی اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس شخص سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں میں بیٹھنے جا رہا ہوں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا ان پر کوئی قرض ہے اور اس قرض کو حاصل کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا ان پر کوئی قرض نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے ان کے پاس جا رہا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ خوشخبری سناتا ہے کہ اے انسان، اے بندے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے خوشخبری سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح تم ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم اللہ کے نیک بندوں سے جس طرح محبت کرتے ہو، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو دوستان محترم، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ان کا فائدہ اور اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ دنیا میں تو ملتا ہی ہے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کا فائدہ کس طرح ملتا ہے؟ آئیے، جن کی یہ محفل سجائی گئی ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک واقعہ سماعت فرماتے چلیں۔ آپ کے علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو ایک رات وہ اپنے بیٹے کو خواب میں آتا ہے، اس کا بیٹا خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت عذاب میں مبتلا ہے، انہیں قسم قسم کا عذاب ہو رہا ہے، اور ان کا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو میری یہ حالت ہے، میں عذاب میں مبتلا ہوں، لہذا تم پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور انہیں میری حالت بتاؤ اور ان سے کہو کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، مجھ سے عذاب اٹھا لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے۔ چنانچہ ان کا بیٹا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے والد کا سارا واقعہ سناتا ہے
ہے تو آپ یعنی سرکار غوث اعظم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے والد میرے مرید تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا وہ میرے حلقے درس میں بیٹھتے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کبھی میرے خطاب کے جب میں خطاب کرتا تھا تو وہ میرے خطاب کو سننے کے لیے کبھی میری محفل میں حاضر ہوئے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا وہ میرے مدرسے کے پاس سے کبھی گزرے تھے؟ وہ لڑکا کہتا ہے ہاں یا سرکار غوث اعظم وہ آپ کے اس مدرسے کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جاؤ کل آنا۔ چنانچہ وہ لڑکا چلا جاتا ہے اور پھر رات میں جب سوتا ہے تو خواب میں پھر وہی اپنے والد کی زیارت کرتا ہے۔ اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اب ان کے والد کی حالت بدل چکی ہے۔ اب وہ جو عذاب میں مبتلا تھے وہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ اب وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کے جسم پر جنتی لباس ہے اور ان کے قبروں میں جنتی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ان کی حالت بالکل بدل گئی ہے۔ چنانچہ وہ بیٹا صبح کو اٹھتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے والد کی حالت کو بتاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی میرے مدرسے کے پاس سے بھی گزرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اجر و ثواب کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ دوستان محترم، انسان تو انسان اگر اللہ والوں کی صحبت میں جانور بھی آ جائیں تو رب تبارک و تعالی ان کے بھی مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ جو موجود ہے، وہ اصحاب کہف جو غار میں چھپنے کے لیے اپنے دین کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو کی حفاظت کے لیے وہ غار میں جب چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا جاتا ہے۔ وہ لاکھ بھگاتے ہیں مگر وہ کتا بھاگتا نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ غار میں پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا بھی یہ مقام و مرتبہ کر دیا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ دوستان محترم، جب ایک کتے کو یہ مقام و مرتبہ مل سکتا ہے کہ وہ اگر اللہ والوں کے صحبت اختیار کر لے تو اس کا ذکر قرآن مجید میں آئے، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اگر ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کی محفلیں منعقد کریں گے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان سے محبت رکھیں گے، تو یقیناً رب تبارک و تعالی ہمیں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دوستان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا عرس مناتے ہیں، اور ان کے عرس کی محفلوں میں اسی لیے ہم حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی پڑیں گے۔ دوستان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت طیبہ سے بھی درس حاصل کریں اور ان کے طریقے پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے تھے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھیں۔ اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً ہماری بھی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بزرگان ملت، آئیے اسی چند مختصر سی گفتگو کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور حضرت علامہ مولانا ندیم اختر رضوی صاحب کو بھی ایک جگہ پروگرام میں شامل ہونا ہے، لہذا میں تو پھر اسی علاقے کا ہوں اور
کسی اور موقع پر بھی آپ حضرات مجھے سن سکتے ہیں۔ میں اسی گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ان کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔